الحمدللہ وکفا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں سفر کے چند احکام آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین کلمات حقہ کو زباں پر جاری و ساری فرمائے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں چلو یعنی کہیں سفر کو نکلو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی حرج نہیں، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز میں قصر کرو، إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تم پر حملہ کر دیں گے۔ اس آیت کریمہ کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ اگر تم زمین میں چلو، سفر کے لیے نکلو اور تمہیں کافروں کے حملے کا خطرہ ہو، خوف ہو، تو اس وقت تم نماز میں قصر کر لو تو تم پر کوئی حرج نہیں۔ بظاہر یہ آیت مبارکہ اپنے اس ظاہری مفہوم کے اعتبار سے نماز خوف کے متعلق ہے کہ کافروں کے حملے کا خطرہ ہو تو اس وقت نماز میں قصر کرنا تمہارے لیے جائز ہے، قصر کرو تو حرج کوئی نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ تو عام حالات میں جب سفر کرتے ہیں کافروں کے حملے کا خوف بھی نہیں ہوتا تو آپ نماز قصر پڑھتے ہیں، عام سفر کی حالت میں نماز قصر ادا کرتے ہیں اور سارے ہی مسلمان ادا کرتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں نماز خوف کا ذکر تو ہے، عام سفر میں نماز قصر کرنے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ یعنی یہ جو آیت مبارکہ آپ نے سنی کہ جب تم سفر کے لیے نکلو، کفار کے حملے کا خطرہ ہو، خوف ہو، تو اس خوف کی حالت میں نماز میں قصر کرو، اس کو نماز خوف کہا جاتا ہے۔ تو نماز خوف کا ذکر تو ہے قرآن مجید میں۔ ابن عمر سے پوچھا گیا کہ عام مسافر کے لیے قصر نماز کا حکم کہاں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کا جواب کیسا سادہ اور کیسا جامع جواب تھا۔ فرمانے لگے کہ ہم اور کچھ بھی نہیں جانتے، صرف اتنا جانتے ہیں کہ ان اللہ بعث الینا محمدا، کہ اللہ نے اپنا محبوب ہم میں بھیجا، نفعل کما رأیناہ یفعل، تو ہم وہی کچھ دین سمجھ کر کرتے ہیں جو حضور کو ہم نے کرتے ہوئے دیکھا۔ یعنی ہمیں نہیں پتہ کہ کہاں کیا لکھا ہے، اس سے بھی غرض نہیں کہ کس جگہ کس حکم کو نازل کیا گیا، اس سے ہماری غرض نہیں،
ہماری غرض صرف اتنی ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، حضور جو جو دین کے معاملہ پر عمل کرتے رہے ہم بھی اسی کو دین سمجھ کر عمل کرتے ہیں، اور ہم نے حضور کو عام حالات کے اندر سفر میں قصر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو ہم بھی نماز قصر پڑھتے ہیں۔ یعنی آپ کا بڑا جامع سا جواب۔ اور اسی آیت مبارکہ کے متعلق حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ آیت مبارکہ جو ہے، اس آیت مبارکہ میں تو اتنا بیان ہے کہ جب تم سفر کے لیے نکلو، کفار کے حملے کا خطرہ ہو تو نماز میں قصر کر لو، کوئی حرج نہیں۔ اب ہم جب سفر کے لیے نکلتے ہیں تو علاقے مسلمانوں کے ہیں، کافروں کو یہاں سے نکال دیا گیا ہے، اب تو کفار کے حملے کا خطرہ نہیں ہوتا، اب نماز میں قصر کیوں کرتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ جو سوال اب تمہارے ذہن میں پیدا ہوا ہے، یہی سوال میرے ذہن میں بھی پیدا ہوا تھا، اور یہی سوال میں نے اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا بھی تھا۔ سرکار سے جب میں نے یہ پوچھا تو میرے کریم آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی کہ سفر میں خوف ہو تو بھی نماز میں قصر کر سکتے ہو، خوف نہ ہو تو بھی نماز میں قصر کر سکتے ہو۔ بلکہ اس کے ساتھ ایک اور وضاحت بھی فرما دی کہ آیت مبارکہ میں تو یہ ہے کہ جب سفر کے لیے نکلو تو نماز قصر کر سکتے ہو، اس میں حرج کوئی نہیں۔ سرکار سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی بندہ نہ قصر کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا یہ اجازت ہے؟ یعنی یہاں آیت کا مضمون تو صرف اتنا ہی ہے کہ تم پر حرج کوئی نہیں قصر کرنے میں، اس کا عام مفہوم تو یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی قصر کرے تو اس پر حرج کوئی نہیں، اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی قصر نہ کرنا چاہے اور سفر میں ہو تو کیا اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ پوری نماز پڑھے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک میں سرکار کا یہ جواب بھی موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم، کہ یہ نماز میں جو قصر کی اجازت ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے جو اس نے تم پر فرمائی ہے، فاقبلوا صدقتہ، تم اس کی مہربانی کو قبول کرو۔ تو سرکار نے جب ارشاد فرمایا کہ تم اس کی مہربانی کو قبول کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت پر یہ قبول کرنا واجب ہے۔ اب اگر کوئی بندہ سفر میں قصر نہیں پڑھتا تو وہ گناہگار ہوتا ہے، واجب کو ترک کرتا ہے۔ سفر کے اندر جب سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے مہربانی کی تم اس کی مہربانی کو قبول کرو، تو امت کو حکم دے دیا، پابند کر دیا، لازم کر دیا امت پر کہ سفر کے اندر ہمیشہ اس نے نماز قصر ہی پڑھنی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اس مضمون کو سمجھ لینے کے بعد کہ اس آیت میں نماز خوف میں بھی قصر کا بیان ہے، اور اسی آیت سے خوف کی شرط کے بغیر ویسے اگر کوئی بندہ سفر کو نکلے، کافروں کے حملے کا خطرہ نہ بھی ہو تو بھی نماز قصر کا بیان سرکار کے عمل کی روشنی میں اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نماز قصر کرو جب تم سفر میں نکلو۔ سفر مختلف نوعیتوں کا ہوتا ہے، سفر ہمیشہ ایک ہی قسم کا نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات کوئی سفر فرض ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی سفر مستحب ہوتا ہے، بعض اوقات صرف جائز ہوتا ہے، بعض اوقات سفر کرنا مکروہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات سفر کرنا حرام بھی ہوتا ہے۔ جو سفر واجب اور فرض ہوتا ہے اس کی آپ مثال یوں سمجھیں کہ حج کے لیے سفر کرنا، جس پر حج فرض ہے، ظاہر ہے اس نے سفر کر کے جانا ہے تو سفر حج بھی اس پر فرض ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ دارالکفر میں ہے، وہاں اپنے دین کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو وہاں سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کر کے آنا، وہاں سے سفر کر کے دارالاسلام میں منتقل ہونا، یہ اس پر فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح جو فرض علوم ہیں
جن چیزوں کا سیکھنا انسان کے لیے فرض ہے، ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے اگر اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں کوئی عالم موجود نہ ہو، سفر کر کے کہیں جانا پڑے، تو ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے سفر کرنا فرض ہوتا ہے۔ البتہ جو ماہر عالم ہوتا ہے تبحر فقہ حاصل کرنے کے لیے، جس طرح علماء مدارس میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ سفر کرنا مستحب ہوتا ہے، اور فردن فردن تو مستحب ہوتا ہے، علاقے کے لحاظ سے پورے علاقے پر فرض کفایہ ہوتا ہے۔ اگر علاقے میں سے کوئی بھی مہارت دینی حاصل نہ کرے، کوئی بھی عالم دین نہ بنے، تو علاقے کی ضروریات کون پوری کرے گا؟ دینی رہنمائی کون کرے گا؟ اس لیے پورے علاقے پر یہ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ جو ایک بندہ بھی اگر علاقے میں یہ علم حاصل کر لے، علم دین، جس سے باقیوں کی ضروریات پوری ہو جائیں، تو باقی لوگ گناہ گار نہیں ہوتے۔ تو علم دین کے حصول کے لیے بھی سفر کرنا یا فرض عین ہوتا ہے یا فرض کفایہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سفر جو مستحب ہوتا ہے، وہ مثلاً کسی نیک شخصیت کی، کسی بزرگ کی زیارت کے لیے جانا، یہ مستحب سفر ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنی بستی سے نکلا اور دور کسی علاقے، کسی بستی میں کسی مسلمان کی زیارت کے لیے وہ سفر کر رہا تھا۔ رستے میں اسے اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ملا جو انسانی شکل میں تھا۔ اس انسانی شکل میں آئے ہوئے فرشتے نے اس مسافر سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، فلاں بستی میں ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے، اس کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے جا رہا ہو۔ اس نے پوچھا، اور کوئی کام؟ کہا، نہیں، اور کوئی کام نہیں، صرف اس کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا، اس کے ساتھ ہی کوئی اور کام؟ کہا، اور کوئی کام نہیں، کوئی غرض نہیں۔ کیوں ملنے کے لیے جا رہے ہو؟ صرف اس کی ملاقات کے لیے ہی جا رہے ہو؟ تو کیوں اس کی ملاقات کے لیے جا رہے ہو؟ کہا، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کے تقویٰ کی وجہ سے اسے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس فرشتے نے انسانی شکل میں جو آیا تھا، اس نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں جو اللہ نے بھیجا ہے، اور مالک نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ جس طرح اللہ کی رضا کے لیے تو اس سے محبت کرتا ہے اور اسے ملنے کے لیے سفر کر رہا ہے، جتنی تو اس سے محبت کرتا ہے، مالک نے پیغام بھیجا ہے کہ اتنی ہی میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی یہ مستحب ہوتا ہے کسی نیک، بزرگ، متقی، پرہیزگار کی زیارت کے لیے جانا۔ اسی طرح مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے جانا بھی مستحب ہوتا ہے۔ مثلاً بزرگان دین کے مزارات ہیں، ان کی حاضری کے لیے جانا۔ کوئی مسجد بنی ہے، مسجد حرام ہے، مسجد اقصی ہے، ویسے کوئی خانہ خدا بنا ہے، اس کی زیارت کے لیے جانا، تو مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جانا یہ بھی مستحب ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد، مسجد نبوی شریف، اور سرکار کے روضہ انور میں خصوصی طور پر حاضری دینا، سفر کر کے جانا ہے، لیکن یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ تو سفر بعض اوقات واجب ہوتا ہے، بعض اوقات مستحب ہوتا ہے، بعض اوقات صرف جائز ہوتا ہے۔ مثلاً انسان کو اپنی معیشت اپنے علاقے، اپنے شہر میں بھی مل سکتی ہے، اس کا نظام زندگی چل سکتا ہے، لیکن زیادہ مال کے حصول کے لیے وہ دوسرے علاقوں کا جو سفر کرتا ہے، تو ظاہر ہے یہ سفر زیادہ مال کے حصول کے لیے کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر کوئی شرعی طور پر ممانعت نہیں، جائز ہے۔ تجارت کے لیے دوسرے شہروں میں جانا یا اپنے کاروبار کے لیے دوسرے شہروں میں جانا جائز ہے۔ بعض اوقات سفر مکروہ بھی ہوتا ہے۔ مثلاً مکروہ سفر یہ ہوتا ہے کہ خواہ مخواہ کوئی نہ دینی نفع ہے نہ دنیاوی نفع ہے، ویسے ہی پھرتے رہنا، سفر کرتے رہنا، یہ مکروہ ہوتا ہے، لا یعنی چیز ہے۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے اسلام کا حسن ہی یہ ہے کہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑے، اور یہ لا یعنی چیزیں اپنائے ہوئے ہے، یہ اس کا مکروہ عمل ہے۔ یہ سفر مکروہ ہوتا ہے، کوئی مقصد نہیں، نہ دنیا کا، نہ دین کا، نہ کسی کا بھلا، نہ اپنا نفع، یہ سفر مکروہ ہے۔ اسی طرح بعض اوقات سفر حرام بھی ہوتا ہے۔ مثلاً چوری کے لیے بندہ سفر کرے، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے سفر کرے، اسی طرح کسی برائی کے لیے سفر اگر کرتا ہے تو وہ سفر حرام ہے۔ تو سفر کی قسمیں مختلف ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ سفر کی متعدد اقسام ہیں، اس کے باوجود بندہ جس قسم کا بھی سفر کرے، سفر اس کا جس نوعیت کا بھی ہو، اگر مسافت کی مقدار پوری ہے تو وہ بندہ مسافر ہی کہلائے گا۔ وہ کسی جائز سفر پر نکلا ہے
یا ناجائز سفر پر نکلا ہے، حلال کام کے لیے نکلا ہے یا حرام کسی کام کے لیے نکلا ہے، ثواب کے لیے نکلا ہے یا گناہ کے لیے نکلا ہے، یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ جب سفر کی مسافت اس کی پوری ہے تو وہ بندہ مسافر ہے اور وہ نماز اپنی قصر ادا کرے گا۔ اور سفر کی مسافت کتنی ہوتی ہے؟ مسافت کے بارے میں جو متقدمین نے حدود بیان کی ہیں، تعیین کی ہے، وہ ہے 3 دن کی مسافت۔ وہ 3 دن کی مسافت خواہ پیدل چلے، خواہ کسی آہستہ چلنے والی سواری پر چلے۔ پیدل چلے تو 3 دن چلنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ پورے 3 دن مسلسل چلتا رہے، یہ مراد نہیں ہوتا، یعنی 24 گھنٹے ایک دن، 24 گھنٹے دوسرے دن، 24 گھنٹے 72 گھنٹے تینوں دن چلے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ 3 دن کی مسافت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ صبح طلوع صادق سے وہ چلنا شروع کرے اور دوپہر ڈھلنے تک مناسب رفتار سے چلے۔ رستے میں کہیں بیٹھنا ہے، سانس لینا ہے، آرام کرنا ہے، آرام بھی کرے، کہیں اپنی قضائے حاجت وغیرہ کرنی ہے وہ بھی کرے۔ تو صبح صادق سے لے کر زوال کے وقت یعنی دوپہر ڈھلنے کے وقت تک یہ جو 6-7 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، اتنی دیر اگر بندہ چلے تو یہ 1 دن کی مسافت ہوتی ہے۔ باقی رات اس نے آرام کرنا ہے، نمازوں کے لیے ٹائم دینا ہے، سواری کے لیے چارے کا بندوبست کرنا ہے، اپنی ضروریات کے لیے ٹھہرنے کے لیے کوئی انتظام وغیرہ کرنا ہے، وہ سفر کے اندر شامل نہیں ہوتا۔ تو روزانہ اگر بندہ اتنی دیر چلتا ہے تو 3 دنوں میں جتنی مسافت ہوتی ہے اس مسافت کو سفر کی مسافت کہا جاتا ہے، وہ معیار ہے۔ اور 3 دنوں کے اندر بندہ کتنا چل سکتا ہے، اس کا علماء نے مختلف حیثیات سے اور مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا اور اپنی اپنی آراء قائم فرمائی۔ جس رائے پر فتویٰ دیا جاتا ہے، جو مفتہ بھی رائے ہے، وہ یہ ہے کہ ان 3 دنوں کے اندر انسان تقریباً 18 فرسخ یعنی روزانہ کے 6 فرسخ فاصلہ بندہ طے کر سکتا ہے۔ 3 دنوں کا فاصلہ 18 فرسخ بندہ طے کر سکتا ہے، اور 1 فرسخ تقریباً 6000 فٹ کا ہوتا ہے، یعنی 2000 گز کا 1 فرسخ ہوتا ہے۔ جب 2000 گز کا 1 فرسخ ہے تو روزانہ 6 فرسخ بندہ فاصلہ اوسطاً طے کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے روزانہ تقریباً بندہ 12000 گز فاصلہ طے کر لیتا ہے۔ ان گزوں کو اور ان فرسخوں کو اگر آپ میلوں اور کلومیٹروں کے لحاظ سے جانچنا چاہیں تو اس کی تحدید، اس کی تعیین علماء نے یوں بیان فرمائی کہ جو انگریزی علاقوں میں میل چلتے ہیں، ان انگریزی میلوں کے لحاظ سے یہ 61 میل اور 2 فرلانگ فاصلہ بنتا ہے، جس کو مسافت شرعی کہا جاتا ہے، اور کلومیٹروں کے لحاظ سے یہ 98.73 فاصلہ بنتا ہے، جس کو مسافت شرعیہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو 98.73 یہ جو کلومیٹر بنتے ہیں، یہ ہے زیادہ احتیاط کی بنیاد پر فتویٰ اس پر دیا جاتا ہے، ورنہ علماء کے اقوال متعدد ہیں، لیکن میں ان کی طرف جا نہیں رہا، صرف سادہ سی بات کہ تقریباً 98.5 کلومیٹر فاصلہ اگر بندے نے طے کرنا ہو تو وہ بندہ مسافر ہے، اور اس سے اگر کم بندے نے فاصلہ طے کرنا ہو تو وہ بندہ مسافر نہیں ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ذہن نشین رکھیں کہ اگر آپ نے کسی ایک شہر میں کسی ایک منزل میں جانا ہے، وہاں جانے کے رستے متعدد ہیں، نزدیک کا رستہ بھی موجود ہے، دور والا رستہ بھی موجود ہے، اور آپ اتفاق سے دور والے رستے کو اختیار کر کے جا رہے ہیں۔ جس رستے کو آپ نے اختیار کیا ہے اس رستے کی مسافت، اس کی لمبائی 98 کلومیٹر سے زیادہ بن جاتی ہے، تو بے شک وہ شہر نزدیک ہے، نزدیک والا رستے سے جایا جا سکتا ہے، لیکن جس رستے پر چونکہ آپ چل رہے ہیں وہ چونکہ مسافت شرعی بنتا ہے، اس لیے وہ بندہ مسافر کہلائے گا۔ مثال اس کی آپ یوں سمجھیں بطور فرض کہ یہاں سے گجرانوالہ کا فاصلہ
اگر براہ راست سیدھی سڑک پر جائیں تو مسافت نہیں بنتی، لیکن اگر پھر آ کر منڈی بہاولدین، حافظ آباد اس طرح پھر آ کر جائیں تو یہ مسافت شرعی بنتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ ان علاقوں سے، ان رستوں سے ہو کر جاتا ہے تو وہ بندہ مسافر ہوگا، اور اگر کوئی بندہ ڈائریکٹ سیدھا جاتا ہے تو وہ مسافر نہیں ہوگا۔ تو مسافت شرعی 98.5 کلومیٹر تقریباً بنتی ہے، وہ بندہ مسافر بنتا ہے، اور وہ جس رستے پر چل رہا ہے اس رستے کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس کی مسافت اگر پوری ہے، شہر بے شک نزدیک بھی ہو، لیکن وہ جس رستے پر جا رہا ہے اس کی مسافت پوری ہے تو وہ بندہ مسافر ہی کہلائے گا۔ اسی طرح سفر کے اندر یک طرفہ سفر کا اعتبار ہوتا ہے، دو طرفہ سفر کا اعتبار نہیں ہوتا، یعنی ایک سائیڈ کو دیکھا جاتا ہے، آنے اور جانے دونوں کو، دو طرفہ مسافت کا اعتبار نہیں ہوتا، صرف ایک سائیڈ کی مسافت لی جاتی ہے، وہ اگر مسافت بنتی ہے تو بندہ مسافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سفر ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر زمین کا فاصلہ نپٹے، زمین کا فاصلہ طے ہو، خواہ وہ پیدل چلیں، خواہ وہ آہستہ چلنے والی سواری پر چلے یا تیز چلنے والی سواری پر چلے، اور اس کا فاصلہ جلدی طے ہو یا اس کا فاصلہ دیر سے طے ہو۔ 98.5 کلومیٹر کا فاصلہ اگر ہے تو رستے میں بھی نماز قصر پڑے گا، اور وہاں اگر زیادہ قیام نہیں کرنا تو وہاں پہنچ کر بھی نماز قصر ہی پڑے گا۔ یہ خواہ وہ منٹوں میں طے کرے، خواہ گھنٹوں میں طے کرے، خواہ دنوں میں طے کرے، بے شک اس کے ہفتہ لگ جائیں یہاں سے جاتے ہوئے، کلومیٹر اتنے ہی ہیں، لیکن اس کا ٹائم اگر زیادہ لگتا ہے یا کم لگتا ہے اس سے اب بحث نہیں کی جائے گی۔ زمینی فاصلہ طے ہونے کا میں نے عرض کیا کہ زمینی فاصلہ طے ہو تو پھر بندہ مسافر ہوگا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ اگر کوئی بندہ جہاز پر سفر کر رہا ہے اور جہاز زمینی مسافت کو طے کر رہا ہے تو ظاہر ہے 98.5 کلومیٹر وہ منٹوں میں طے کرے گا، لیکن وہ بندہ مسافر ہو جائے گا بشرطے کہ وہ جہاز زمینی فاصلہ طے کر رہا ہو۔ اور اگر کوئی بندہ کسی ایسے جہاز پر بیٹھ گیا کہ جو جہاز صرف ہوا میں، خلا میں اوپر کی طرف جا رہا ہے، وہ بے شک کئی 100 کلومیٹر اوپر کی طرف چلا جائے، زمینی فاصلہ اس نے طے نہیں کیا تو یہ سینکڑوں کلومیٹر اوپر جانے کے باوجود بھی بندہ مسافر نہیں کہلائے گا۔ مسافر تب ہوگا جب زمینی فاصلہ 98.5 کلومیٹر کے مقدار وہ طے کرے۔ اور مسافر ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ منزل مقصود پر پہنچ کر ہی وہ مسافر ہوگا، بلکہ اپنی آبادی سے جب وہ بندہ نکل گیا تو اب وہ مسافر ہی کہلائے گا۔ یہاں مسائل تو سفر کے لحاظ سے بہت سارے عرض کرنے تھے، لیکن ٹائم میں گنجائش نہیں، صرف ایک مسئلہ بڑا اہم ہے جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ مسافر جب اپنی نماز پڑھے گا تو اس نے ظاہر ہے قصر نماز پڑھنی ہے۔ تنہا پڑھے تو قصر نماز پڑھے گا، اگر جماعت کے ساتھ پڑھے تو امام اگر مسافر ہے پھر بھی ظاہر ہے مقتدی بھی مسافر، امام بھی مسافر، ان کی جماعت کے اندر کسی قسم کا کوئی اشکال، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں ہی قصر نماز پڑھیں گے۔ اگر کہیں ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ مقتدی مسافر ہے اور امام وہاں کا اقامتی مقیم ہے، اس کے پیچھے نماز جب پڑھنی ہوگی تو پھر مسافر بھی مکمل نماز پڑھے گا، پھر وہ نماز کے اندر قصر نہیں کرے گا۔ امام نے چونکہ مکمل نماز پڑھنی ہے، اس واسطے اس کے پیچھے جو مقتدی ہے اس پر امام کی اتباع واجب ہے، وہ امام کی اتباع کرتے ہوئے مکمل نماز پڑھے گا، اب وہ قصر نماز نہیں پڑھے گا۔ یہ تو ہے اگر مقتدی مسافر ہو اور امام مقیم ہو تو مقتدی نے پوری نماز پڑھنی ہے۔ اگر کہیں ایسا موقع مل جائے کہ مقتدی مقیم ہو اور امام مسافر ہو تو امام نے ظاہر ہے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، جو 4 رکعتی نماز ہے اس میں اس نے قصر کرنی ہے۔ مقتدی اگر مقیم ہے تو وہ 4 رکعتیں جو اس نے پڑھنی ہے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنی 2 رکعتیں مکمل کرے گا، اور وہ مقتدی اپنی 2 رکعتیں کس طرح مکمل کرے گا؟ وہ اسی طرح مکمل کرے گا جس طرح امام کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے۔ بے شک دوسری 2 رکعتوں میں وہ امام کے پیچھے اب ہے نہیں، پہلی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد امام نے سلام پھیر دیا ہے، امام کے سلام پھیرنے کے بعد مقتدی نے بعد والی 2 رکعتیں اپنی پڑھنی ہیں،
لیکن وہ اسی طرح پڑھے گا جس طرح امام کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور امام کے پیچھے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ اس طرح پڑھی جاتی ہے کہ قیام کے اندر امام کے پیچھے جب کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ بھی نہیں پڑھتے، نہ فاتحہ پڑھتے ہیں نہ کوئی دوسری سورت پڑھتے ہیں، صرف قیام کرتے ہیں۔ تو مقتدی مقیم ہو تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ جو 2 رکعتیں پڑھے گا وہ صرف قیام ہی کرے گا، اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں پڑھے گا، وہ اسی طرح پڑھے گا جس طرح امام کے پیچھے ہی پڑھ رہا ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین 4 رکعتیں امام کے پیچھے پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا، پوری جماعت کا ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو یہاں ظاہر ہے سرکار مسافر تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز پڑھایا کرتے تو سرکار اپنے مقتدیوں کو جو وہاں کے اقامتی تھے انہیں فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو مسافر ہیں، تم اپنی نماز مکمل کر لو۔ تو وہ جو مقتدی امام کے سلام پھیرنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں وہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، انہیں ثواب بھی اسی طرح ملتا ہے جس طرح مکمل جماعت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی۔